السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی تک جو چل رہا تھا وہ شرک اور بدعت کے متعلق چل رہا تھا۔ آج جو آخری جو مجلس ہے، جو آخری جو سوال اور جواب ہے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد میں کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہیں اور کیا کیا چیزیں میت کے ساتھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ میت کو نہلانے کے بعد میں کنگھی کرتے ہیں داڑھی میں اور سر میں، اور سرما بھی لگاتے ہیں، اور نہ لگانے والے کو برا بھی سمجھتے ہیں، اور دوسری بھی اس کے ساتھ میں بدعات کرتے ہیں۔ ناخن وغیرہ کاٹنا ہے، سر میں تیل لگانا ہے، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواباً میں عرض یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد میں نہ تو میت کے سر میں کنگھی کی جائے گی، اور نہ داڑھی میں کنگھی کی جائے گی، اور نہ سرما لگایا جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ چیزیں متصف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تھا تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی گئی تھی، بلکہ جس طریقے سے عام جو غسل ہوتا ہے، اس کو نہلانے کے بعد میں میت کو کفن پہنانے کے بعد میں اس کو قبرستان لے جاتے ہیں اور قبرستان لے جاتے وقت بھی بہت سی بدعات ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک جو بدعت جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر جو چادر ہوتی ہے اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ، جو پھولوں کی جو چادر ہوتی ہے اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس کو جب تک نہیں رکھا جاتا ہے تب تک قبر کے اوپر جو سورہ بقرہ کی جو آخری جو آیت جو پڑھی جاتی ہیں تو لوگ اس کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں، پہلے اس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی لازم پکڑنا ہے کہ اس چیز کو اتنا لازم پکڑ لیا کہ قرآن کریم کو بھی اس کے بعد مؤخر کر دیا گیا کہ یہ پہلے کام کیا جائے گا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، کیونکہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، سیدھا یاد رکھ لینا۔ اور جتنی بھی دین کے اندر بدعات کرتے جائیں گے، یہ اپنے اوپر لازم کرنا، یہ اپنے آپ کو مجبور کر دینا ہے، کیونکہ دین کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں بدعت ہے، ڈٹ جانا چاہیے کہ غلط تو غلط ہے اور صحیح تو صحیح ہے، جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا اور صحیح بات کو صحیح کہنا، یہی اسلام ہے، کہ جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔